بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آپ سبھی کو ارمغان اردو چینل پر خیر مقدم کرتا ہوں۔ ساتھیو، آج کے اس کلاس میں ہم تنقید کے حوالے سے کچھ معروضی سوالات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں یہ سبھی سوالات آپ کے UGC نیٹ امتحان کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو آج کا پہلا سوال ہے، تنقید کیا ہے؟ ترجمانی ہے، قدر شناس ہے، تنقیص ہے یا پھر تحسین ہے؟ تو یاد رکھیے گا، تنقید جو ہے قدر شناسی کا نام ہے۔ تنقید کیا ہے؟ تو قدر شناسی ہے۔ اگلا سوال، نقاد کا اہم ترین فریضہ یہ ہے کہ وہ غیر جانبداری سے کام لے۔ وہ ذاتی جذبات، رجحانات اور تعلقات کو وقتی طور پر بھول جائے۔ یہ بیان کس نقاد کا ہے؟ نقاد کا اہم ترین فریضہ یہ ہے کہ وہ غیر جانبداری سے کام لے۔ وہ ذاتی جذبات، رجحانات اور تعلقات کو وقتی طور پر بھول جائے۔ یہ بیان ہے اسلوب احمد انصاری کا۔ صحیح جواب ہو جائے گا اسلوب احمد انصاری۔ بقول اسلوب احمد انصاری، نقاد کا اہم ترین فریضہ یہ ہے کہ وہ غیر جانبداری سے کام لے۔ وہ ذاتی جذبات، رجحانات اور تعلقات کو وقتی طور پر بھول جائے۔ اگلا سوال، کس کتاب میں نقل، نیچر، شاعری کی اصل اور شاعری کے اقسام اور ٹریجڈی کے اصول وغیرہ پر بحث کی گئی ہے؟ مقدمہ شعر و شاعری، بوتیقہ، طبقات الشعراء یا پھر نکات الشعراء؟ اور آپ مجھے مقدمہ، بوتیقہ، طبقات الشعراء، نکات الشعراء کے مصنف کے نام کمنٹ میں لکھ کر بتائیں گے۔ تو یاد رکھیے گا، بوتیقہ میں، ارسطو کے بوتیقہ میں نقل، نیچر، شاعری کی اصل، شاعری کے اقسام اور ٹریجڈی کے اصول وغیرہ پر بحث کی گئی ہے۔ ارسطو کی بوتیقہ جو ہے 25 حصوں پر مشتمل ہے، اور اسی کتاب میں نقل، نیچر، شاعری کی اصل، شاعری کے اقسام اور ٹریجڈی کے اصول وغیرہ پر بحث کی گئی ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری شبلی کی 1893 میں شائع ہوا۔ طبقات الشعراء قدرت اللہ شوق کا ہے یا قدرت اللہ قاسم کا، آپ کنفرم کر لیجئے گا کن کا ہے۔ اور نکات الشعراء میر تقی میر کا ہے، فارسی میں لکھا ہوا اردو شعراء کا پہلا تذکرہ۔ اگلا سوال، ارسطو کے مطابق ٹریجڈی یعنی المیہ کا مقصد ان میں سے کیا ہے؟ حقیقی خیال کے مطابق سوچ کا پیدا کرنا، یا تخلیق کاری کرنا، یا پھر روح کا تزکیہ اور خوف و ترس کے جذبات کو بھڑکا کر ختم کرنا؟ بتائیے گا، ارسطو کے مطابق ٹریجڈی یعنی المیہ کا ان میں سے کیا مقصد ہے؟ تو یاد رکھیے گا، ارسطو کے مطابق ٹریجڈی یعنی المیہ کا مقصد ہے روح کا تزکیہ اور خوف و ترس کے جذبات کو بھڑکا کر ختم کرنا۔ ارسطو کے مطابق ٹریجڈی کا مقصد ہے روح کا تزکیہ اور خوف و ترس کے جذبات کو بھڑکا کر ختم کرنا۔ اگلا سوال، فن خطابت، بتائیے گا ان میں سے کس کی تخلیق ہے فن خطابت؟ ارسطو، افلاطون، میتھیو ارنلڈ یا سید احتشام حسین؟ فن خطابت جو ہے یہ بتائیے گا کس کی کتاب ہے؟ تو ارسطو کی پوئٹکس کا یہ ترجمہ ہے۔ کس کا ہے؟ تو ارسطو۔ صحیح جواب ہو جائے گا فن خطابت۔ اگلا سوال، شاعری میں الوہیت کا نظریہ پیش کرنے والا لون جائنس ادب میں ان میں سے کس پر زور دیتا ہے؟ حقیقت پسندی، لطف اندوزی، تخلیق کاری یا خوش و جذبہ؟
शायरी में उलूहियत का नज़रिया पेश करने वाला लॉन्ग जाइंस अदब में बताइएगा इनमें से किस पर जोर देता है। इससे कई दफ़ा साथियों सवाल पूछा जा चुका है और आइंदा भी पूछा जाएगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है और यहाँ से अक्सर सवालात पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, शायरी में उलूहियत का नज़रिया जो है लॉन्ग जाइंस ने ही पेश किया है, और शायरी में उलूहियत का नज़रिया पेश करने वाले लॉन्ग जाइंस अदब में लुत्फ़ अंदोज़ी पर जोर देते हैं। सही जवाब हो जाएगा लुत्फ़ अंदोज़ी। अगला सवाल, ऑक्सफोर्ड में कौन शायरी के प्रोफेसर के ओहदे पर फाइज थे? लॉन्ग जाइंस, मैथ्यू आर्नल्ड, टी.एस. एलियट या फिर अरस्तु? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इनमें से बताइएगा कौन शायरी के प्रोफेसर के ओहदे पर फाइज थे। ऑक्सफोर्ड में बताना है इनमें से कौन शायरी के प्रोफेसर के ओहदे पर फाइज थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैथ्यू आर्नल्ड। मैथ्यू आर्नल्ड जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शायरी के प्रोफेसर के ओहदे पर फाइज थे। याद रखेंगे, मैथ्यू आर्नल्ड जो हैं ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शायरी के प्रोफेसर के ओहदे पर फाइज थे। अक्स और आईने के तख्लीक कार कौन है इनमें से? एहतशाम, जमील जालिबी, मोहम्मद हसन या फिर मजनू गोरखपुरी? अक्स और आईने ये बहुत ही मशहूर किताब है, तो याद रखिएगा अक्स और आईने के तख्लीक़कार हैं एहतशाम हुसैन। एहतशाम हुसैन की पैदाइश 1912 ईस्वी को हुई है और वफ़ात 1972 ईस्वी को। अक्स और आईने एहतशाम साहब की किताब है। अगला सवाल, शायर को मखरब अखलाक किस फ़लसफ़ी ने करार दिया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? अरस्तु होगा, सुकरात होगा, अफलातून होगा या फिर होरिस? शायर को मखरब अखलाक किस फ़लसफ़ी ने करार दिया था? शायर को मखरब अखलाक या शायरी को मखरब अखलाक। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा अफलातून। अफलातून ने शायर को मखरब अखलाक करार दिया है। अफलातून जो हैं ये शायरी को मखरब अखलाक करार देते हैं। यहाँ से भी कई दफ़ा सवाल पूछे जा चुके हैं, तो इसे आपने नज़रअंदाज नहीं करना है। याद रखिएगा साथियों, जो आप लोग नए होंगे आप लोगों में से, वो ज़रूर इस सवाल को जो है पिंच कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि जो है ये सवाल कई दफ़ा पूछा जा चुका है यूजीसी नेट में। चलिए, शायर को मखरब अखलाक करार देने वाले अफलातून हो जाएंगे। अगला सवाल, तनकीद निगारी की ज़िम्मेदारी बस इतनी है कि वह उन्हें उनके असल रूप में देखे और उनके बारे में अपने तासुरात बयान कर दे। ये कौल किससे मुंसलिक है इनमें से? वाल्टर पीटर, अस्पंगारन, ऑस्कर वाइल्ड या फिर मोहम्मद हुसैन आज़ाद? तनकीद निगारी की ज़िम्मेदारी, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है साथियों। या इस सवाल से भी कई दफ़ा सवाल पूछे जा चुके हैं। तनकीद निगारी की ज़िम्मेदारी बस इतनी है कि वह उन्हें उनके असल रूप में देखे और उनके बारे में अपने तासुरात बयान कर दे। ये कौल है वाल्टर पीटर का। बकौल वाल्टर पीटर, तनकीद निगारी की ज़िम्मेदारी बस इतनी है कि वह उन्हें उनके असल रूप में देखे और उनके बारे में अपने तासुरात बयान कर दे। बकौल वाल्टर पीटर। अगला सवाल, झेल में से किसने कहा कि शेर की इमारत 4 चीज़ों यानी लफ्ज़, वज़न, मानी और काफ़िया से उठी है? ये जो भी सवाल मैं आपको करा रहा हूँ, यकीन जानिए ये सवाल आपके यूजीसी नेट में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, क्योंकि ये सभी सवालात इम्पोर्टेंट है। इसे एकदम से रट लीजिएगा। जो लोग नए होंगे वो तो बिल्कुल ये काम करेंगे, एकदम से रट लेना इसे।
نظر انداز بالکل نہیں کرنا ہے. موسٹ امپورٹنٹ یہ سوالات میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں. جی تو یہاں پوچھا گیا ذیل میں سے کس نے کہا کہ شعر کی عمارت 4 چیزوں یعنی لفظ، وزن، معنی اور قافیہ سے اٹھی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ ہو جائے گا ساتھیوں ابن رشیق. ابن رشیق نے کہا ہے کہ شعر کی عمارت 4 چیزوں سے اٹھتی ہے. کون کون سی ہے؟ تو لفظ ہے، وزن ہے، معنی ہے اور قافیہ. ابن رشیق کی کوئی کتاب ہو تو آپ کمنٹ میں لکھ کر بتائیے گا. نقد الشعر تو قدامہ کا ہے. 4 مقالہ عبد القاہر جرجانی کا ہے. العمدہ میرے خیال سے ابن رشیق کا ہے العمدہ. تو یاد رکھیے گا ابن رشیق نے یہ کہا ہے کہ شعر کی عمارت 4 چیزوں سے یعنی لفظ، وزن اور معنی اور قافیہ سے اٹھتی ہے. چلیے جی اگلا سوال. عنصر المعالی کی تصنیف ان میں سے کون سی ہے؟ عنصر المعالی کی تصنیف بتائیے گا. حدائق السحر ہے، قابوس نامہ ہے، 4 مقالہ ہے یا پھر طبقات الشعراء ہے؟ تو عنصر المعالی کی کتاب جو ہے دوستو قابوس نامہ ہے. فارسی کی یہ پہلی کتاب ہے، تنقیدی کتاب ہے عنصر المعالی کی قابوس نامہ. اس کا صحیح جواب قابوس نامہ ہو جائے گا. عنصر المعالی کی تصنیف قابوس نامہ ہے. اگلا سوال. سنسکرت شعریات میں پاننی نے ان میں سے کون سا نظریہ پیش کیا ہے؟ سنسکرت شعریات میں پاننی نے یاد رکھیے گا ساتھیوں سنسکرت کی قواعد لکھی ہے. پاننی نے سنسکرت کی قواعد لکھی ہے. سنسکرت شعریات ہیں یہ پاننی اور انہوں نے سنسکرت کی شعریات لکھی ہے بلکہ سنسکرت کی قواعد لکھی ہے. پاننی نے سنسکرت کی قواعد لکھی ہے. اگلا سوال. تأثراتی تنقید کو جدید تنقید یا تخلیقی تنقید کس نے کہا تھا؟ اسپنگارن، کلیم الدین، نیاز فتح پوری یا پھر حسن عسکری؟ تأثراتی تنقید کو جدید تنقید یا تخلیقی تنقید کس نے کہا تھا؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا اسپنگارن. تأثراتی تنقید کو جدید تنقید یا تخلیقی تنقید جو ہے اسپنگارن نے کہا تھا. تأثراتی تنقید کو جدید تنقید یا تخلیقی تنقید اسپنگارن نے کہا تھا. سوال نمبر 15. تأثراتی تنقید کا سب سے اہم نقاد ان میں سے کون ہے؟ مولانا محمد حسین آزاد ہیں، کیا نیاز فتح پوری ہیں یا مہدی افادی ہیں یا پھر فراق گورکھپوری ہیں؟ تأثراتی تنقید کے سب سے اہم نقاد ان میں سے کون ہیں؟ تو انتقادیات والے نیاز فتح پوری. ان کی ایک مشہور کتاب ہے انتقادیات کے نام سے. تو یہ تأثراتی تنقید کے اہم نقاد یا نمائندہ نقاد کا لفظ آتا ہے، یاد رکھیے گا پوچھا جاتا ہے. تأثراتی تنقید کے سب سے اہم نقاد کہا جائے یا نمائندہ نقاد کہا جائے تو دونوں باتیں ایک ہی ہیں. اس سے سوال بنتے ہیں. چلیے اگلا سوال دیکھیے. ہر تخیلی اقتصاب اپنے زمانے کی مادی دنیا کا تخلیقی عکس ہوتا ہے بقول مجنو، آزاد، حالی یا پھر شبلی؟ ہر تخیلی اقتصاب اپنے زمانے کی مادی دنیا کا تخلیقی عکس ہوتا ہے. تو یہ جو قول ہے مجنو گورکھپوری کا ہے. مجنو گورکھپوری کا یہ قول ہے ہر تخیلی اقتصاب اپنے زمانے کی مادی دنیا کا تخلیقی عکس ہوتا ہے. بقول مجنو گورکھپوری ہر تخیلی اقتصاب اپنے زمانے کی مادی دنیا کا تخلیقی عکس ہوتا ہے. اگلا سوال.
اردو ادب کے رجحانات کس نقاد کی تخلیق ہے؟ اردو ادب کے رجحانات عبدالعلیم، مجنوں گورکھپوری، سجاد ظہیر یا پھر سید احتشام حسین۔ اردو ادب کے رجحانات کے تخلیق کار کون ہیں بتائیے گا؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیوں ڈاکٹر عبدالعلیم۔ اردو ادب کے رجحانات یہ کتاب ہے ڈاکٹر عبدالعلیم صاحب کی، بہت ہی امپورٹنٹ یہ کتاب ہے تو یاد رکھیے گا اسے۔ اردو ادب کے رجحانات یہ عبدالعلیم صاحب کی اہم کتاب ہے۔ سوال 18، جمالیاتی تنقید میں زیادہ زور کس پر دیا جاتا ہے؟ موضوع پر، فکر عظمت پر، فنی اقدار پر یا حسن کاری پر؟ جمالیاتی تنقید میں سب سے زیادہ زور جو ہے وہ فنی اقدار پر دیا جاتا ہے۔ رائٹ آنسر فنی اقدار ہو جائے گا۔ یاد رکھیں گے جمالیاتی تنقید میں سب سے زیادہ زور فنی اقدار پر دیا جاتا ہے۔ اگلا سوال، اردو میں حیاتی تنقید کا تصور کہاں سے آیا ہے؟ اردو میں حیاتی تنقید کا تصور کہاں سے آیا ہے؟ یورپ سے، عرب سے، مغرب سے یا پھر ایران سے؟ اردو میں حیاتی تنقید کا تصور جو ہے مغرب سے آیا ہے۔ رائٹ آنسر جو ہے مغرب ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا اردو میں حیاتی تنقید کا تصور مغرب سے آیا ہے۔ اگلا سوال، ادبی تنقید اور اسلوبیات ان میں سے کس کی تصنیف ہے؟ ادبی تنقید اور اسلوبیات بتائیے گا ان میں سے کس کی کتاب ہے؟ شمس الرحمن فاروقی کی ہے یا محمد حسن کی ہے یا پھر گوپی چند نارنگ کی ہے یا پھر آل احمد سرور کی ہے؟ ادبی تنقید اور اسلوبیات ان میں سے کس کی کتاب ہے؟ تو یہ کتاب ہے گوپی چند نارنگ کی۔ گوپی چند نارنگ 1931 عیسوی کو بلوچستان میں پیدا ہوئے اور امریکہ میں ان کا انتقال 2022 عیسوی کو ہوا ہے۔ ادبی تنقید اور اسلوبیات گوپی چند نارنگ کی تخلیق ہے۔ اگلا سوال، اردو میں اسلوبیاتی تنقید کا اہم نقاد کسے مانا جاتا ہے؟ اردو میں اسلوبیاتی تنقید کا اہم نقاد کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا گوپی چند نارنگ۔ اردو میں اسلوبیاتی تنقید کا اہم نقاد گوپی چند نارنگ ہیں۔ اگلا سوال، شعر ایک الہامی شے ہے، یہ جملہ کس نقاد سے منسلک ہے؟ شعر ایک الہامی شے ہے، یہ جملہ کس نقاد سے منسلک ہے بتائیے گا؟ کیا یہ آزاد سے ہے، حالی سے ہے، آل احمد سرور سے ہے یا پھر فاروقی سے ہے؟ شعر ایک الہامی شے ہے، یاد رکھیے گا یہ جملہ مولانا محمد حسین آزاد کا ہے۔ اگلا سوال، آزاد کی تصنیف سخندان فارس کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ سخندان فارس فارسی میں ہے تو یاد رکھیے گا یہ سخندان فارس جو ہے 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ اگلا سوال، رسالہ منطق کے تخلیق کار کون ہیں؟ رسالہ منطق آزاد ہیں، حالی ہیں، گوپی چند نارنگ ہیں یا پھر شمس الرحمن فاروقی ہیں؟ رسالہ منطق کے تخلیق کار کون ہیں؟ تو یہ حالی کی کتاب ہے رسالہ منطق۔ بڑھتے ہیں آج کے آخری سوال کی طرف۔ ساحل اور سمندر کس نقاد کا سفر نامہ ہے؟
ساحل اور سمندر کس نقاد کا سفر نامہ ہے؟ آزاد، احتشام، عالم السرور، شمس الرحمن فاروقی۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا احتشام حسین۔ ساحل اور سمندر سید احتشام حسین کا سفر نامہ ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔